سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. میں پھیلا نہیں رہا ہوں کیونکہ حضرت نے فرمایا زیادہ ٹائم نہیں، ورنہ میں ایک ایک بات پھیلاتا چلا جاتا. آگے سنیے، توجہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے یہ بھی بتا دیا. اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نہیں منایا، اس پر اور جواب بھی دوں گا. ایک بات اور، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں کتاب موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے. جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن ہر سال مناتے ہیں، اسی طرح مسلمان اپنے نبی کا مناتے ہیں. سب کہیں معاذ اللہ. کہاں ہندوؤں کا کنہیا، کہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جب اندر محبت نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر ایسی ہی باتیں نکلیں گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ تم ہندوؤں کی نقل کر رہے ہو، وہ اپنے کنہیا کا دن مناتے ہیں، تم اپنے نبی کا دن مناتے ہو، وہ بھی اور تم بھی ایک ہوئے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہوا. تو وہ سن لیں، کنہیا کی نقل نہیں ہے، کنہیا بعد میں ہوا ہے. کہیں میرا نبی تو بہت پہلے ہے. اور سن لو، میرے نبی کا دن منانا میرے رب کی سنت ہے. سبحان اللہ. میلاد منانا سنت الہیہ. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. سنت کے معنی طریقہ. کس کا طریقہ ہے؟ اللہ پاک. انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے. کہتے ہیں چلو، پھر جب دلائل ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایسا کرو، تم اگر منانا ہی ہے نا، تو جس سال حضور پیدا ہوئے تھے وہ سال بڑا مبارک تھا، وہ دن بھی بڑا مبارک تھا، وہ تاریخ بھی بڑی مبارک تھی. اب ہر سال تو حضور پیدا نہیں ہوتے، تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جواب اور بہت سے ہیں، مگر تمہاری سمجھ کے مطابق جواب یہ ہے کہ قرآن ایک شب قدر میں اترا، کیا ہر سال اترتا ہے؟ سبحان اللہ. ہر سال اترتا ہے؟ نہیں اترتا. کہ تم ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ وہ ایک شب قدر میں اترا، مگر جس رات میں اترا اس کو قیامت تک قدر والی رات بنا گیا. یہ صرف ان کی مطابق جواب اس کے اور بہت. اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی اصل تاریخ ولادت کی 9 ہے، 12 نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، اگر تمہارے نزدیک 9 ہے تو 9 کو منا لیا. تم یہ کہنا چاہتے ہو نا کہ اصل تاریخ 9 ہے تو تم 9 کو منا لو. اور اگر تم تاریخ کا اختلاف کر کے روکنا چاہتے ہو تو ہم روکنے والے نہیں. ہاں، اگر تم کہتے ہو 9 ہے اور تمہارے نزدیک 9 یقینی ہے تو لکھ کے دے دو 9 کو منائیں گے، تو فتوی نہیں لگاؤ. لکھ کے دے دو کہ ہم 9 کو منائیں گے تو فتوی نہیں لگاؤ. روکنے کی کوشش نہ کرو، ہم رکنے والے. ہمارا اعلان صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور میرے فضل بریلوی کا اعلان حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عضو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بدعت کے حوالے سے جواب اور صحابہ کے، اور پھر میں آتا ہوں ذکر ولادت پر، کیونکہ تقریر سمیٹنی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے منایا، تو میں نے کہا یہ کوئی قانون نہیں. صحابہ کے وقت میں حج کے سوا کوئی سالانہ اجتماع نہیں ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا تو مجھے دکھاؤ. صحابہ کے وقت میں حدیث کی کتابیں شروع کے ساتھ باب لگے ہوئے اس طرح نہیں. قرآن پر زیر زبر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. رنگین کلر پرنٹنگ
آرٹ پیپر پر چکنے کاغذ پر قرآن اس طرح چھپے ہوئے ملتے پوچھی گئی ہے نہیں تھے، منزلیں اس طرح صحابہ کے وقت میں نہیں تھی، بستر لوٹے اٹھا کے صحابہ اس طرح پھیرے، پوچھا ہوں میں آپ سے، دستار بندی کے جلسے صحابہ کے ٹائم پر اس طرح ہوتے، ڈگریاں اس طرح صحابہ کے ٹائم پر دی جاتی نہیں، مدرسے اس طرح نہیں تھے، ان کے پیریڈز نہیں تھے، ان کے اس طرح الگ اہتمام نہیں تھے۔ میں نے 3000 سوالوں کی لسٹ بنائی تھی۔ تو کہتے ہیں نا میلاد کیا صحابہ نے منایا، مجھے وہ ان سوالوں کا جواب دے دیں، کیا یہ صحابہ نے کیے؟ نہیں، آج دین سمجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ تو سن لیجئے، تمہارے وہ سارے کام جائز رہے، میں میلاد مناؤں تو کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ آئیے بدعت کے بارے میں اصل دلائل ہمارے اپنی جگہ، میں ایک دلیل ان کی کتاب سے سنا دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ بدعت کے ویسے ڈکشنری میں کھول کے دیکھیں گے معنی نکلیں گے نئی چیز، نیا کام۔ جب اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بدعت کی، تو بدعت کی تعریف، ڈیفینیشن، بہت چھوٹا سا، بہت گناہگار معمولی سا آدمی ہوں، میرا نام ہے کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب میرے گواہ، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، لائیو بھی یہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، دنیا دیکھ سن رہی ہے۔ چیلنج کرتے ہوئے مجھے 40 برس ہو گئے ہیں کہ بدعت کی ایک تعریف لکھ دو، بدعت کی جامع معنی ایک تعریف لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دو کہ اس سے نہیں ہٹیں گے، اگر اسی تعریف سے تم کو بدعتی ثابت نہ کیا تو میرا نام بدل دے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو؟ لیکن آج تک ایک تعریف آئی نہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ گھر میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آ گئے، مولانا صاحب میلاد کرنا بدعت۔ اس کے الفاظ سے پتہ چل رہا تھا کتنا بڑا عالم ہے۔ والد صاحب نے دیکھا اس کی طرف، ایک نظر فرمایا، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے وہ بدعت، جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے۔ والد صاحب نے کہا تو تھا اس زمانے میں؟ اس نے کہا نہیں تھا، تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے، پہلے اپنے آپ کو مٹاؤ پھر دوسری بات کرنا۔ تو میں بدعت کی تعریف تک کرنی نہیں آئی، یہ جب بھی آتے ہیں اسی طرح کی بات ہم پکڑتے ہیں تو بدلتے ہیں۔ مجھ سے بدعت کی تعریف سن لیں، وہ بات، وہ نئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو، وہ نئی بات جس کا ثبوت یاد کر لیں، وہ نئی بات جس کا ثبوت دین میں ثبوت ہے تو اس کو ہرگز بری بدعت نہیں پایا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ آسان لفظوں میں۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ سنا دوں بدعت پر تاکہ آپ کے تسلی ہو جائے۔ لکھنے والے جناب اشرف علی صاحب خان، میں ان سے کہتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، مجھے کمیشن دیا کرو، آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہوں، میں کتابوں کے نام بتاتا ہوں، آپ کے نام بتاتا ہوں۔ سنیں توجہ سے، تھانوی صاحب لکھتے ہیں طبیب، جس کو آپ اردو میں حکیم کہنے لگ گئے، اصل لفظ طبیب ہے، علاج کرنے والا، معالج، اس نے نسخے میں لکھا شربت بنفشہ، مریض کو لکھا کہ تمہیں شربت بنفشہ چاہیے۔ مریض نے دیکھا بازار میں تیار نہیں مل رہا، اس نے دیگچی لی، اس نے چولہا لیا، لکڑیاں لی، دیا سلائی جس کو میچ باکس ماچس کہتے ہیں، چینی لی، پانی لیا، جو بنانے کا سامان سارا لیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ سب نسخے میں اضافہ ہے یا نسخہ پورا کرنے کے لیے ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہ شربت حاصل کرنے کے لیے ہے یا شربت میں اضافہ ہے یہ سارا سامان؟
بڑی مہربانی، آپ کو سمجھ آ گئی یہ زیادت فی النسخہ نہیں بلکہ تکمیل النسخہ، کہ نسخے میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی بات ہے چولہا چاہیے، آگ چاہیے، چینی چاہیے، دیگچی چاہیے، برتن چاہیے، پانی چاہیے، کپڑا چاہیے چھاننے، تو یہ ساری چیزیں وہ لایا اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین، ایک ہے دین میں نئی بات نکالنا اور ایک ہے دین کے لیے نیا طریقہ اختیار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا اہل سنت کا کوئی ایک کام دکھا دو جو دین میں اضافہ ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ اب پہلے مائک نہیں تھا، اب ہے، کیا یہ دین میں اضافہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی کہہ دیجیے، سوچ کے جواب دیجیے، پھر نماز میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھی بھی دیں جواب مجھے بتائیں، یہ آپ کی اس طرح کی سہولتوں والی مسجد دین میں اضافہ ہے یا نماز کے لیے آسانی ہے؟ نماز کے لیے آسانی۔ فرق سمجھیں، ہم نے دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اگر میں بینر چھاپوں، پوسٹر چھاپوں، یہ سارے کام صحابہ نے نہیں کیے، یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اس کو بدعت کہہ سکتے نہیں۔ میں نے صرف جھلکی دکھائی ہے، صرف جھلکی، ورنہ پوری تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب سفید و سیاہ میں نے بدعت کے بارے میں لکھا، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اب وہ جو کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، میں نے کہا صحابہ تو ہر وقت میلاد مناتے تھے، ان کی تو ہر وقت عید تھی، وہ سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے اور عید ان کی کیا ہونی، لیکن نبی کے سامنے بھی صحابہ نے میلاد بیان کیا اور صحابہ نے منایا۔ مجھے یہ بتائیں، پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صحابہ نے آمد رسول کا جشن مناتے ہوئے جلوس نکالا یا نہیں نکالا؟ بالکل نکالا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، میرے آقا مدینہ آئے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور جلوس آمد رسول کے لیے تھا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھول کے نیزے سے باندھ کے جھنڈا بنایا، میرے آقا ناکا پر اونٹنی پر سوار تھے، لوگ سارے مدینہ منورہ کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے، گلیوں میں پھیلے ہوئے، اور سب کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ اللہ۔ ہم پر ماہ کامل، حسن و جمال کا ماہ کامل طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ گفتگو، ہاں تقریر، کیا کہتے ہیں آپ؟ تقریر۔ پتہ ہے آپ کو تقریر کے معنی کیا ہے؟ تقریر کے معنی چپ ہونے کے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، پوچھ لو تقریر کے معنی چپ ہونے کے۔ آپ کہتے ہیں زیادہ تقریر نہ کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی جائے، کوئی کام کیا جائے اور حضور نکیر نہ فرمائے، منع نہ کرے تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث تقریری۔ وہ سب کہہ رہے حضور کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا، میرے نبی روک نہیں رہے، کیا مطلب تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 7 ہفتہ 10 سال۔ ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے، کیا مطلب قیامت تک شکر واجب ہو گیا۔ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کام صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ پھر کیوں پوچھتے ہو کہ صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ آمد رسول کا جشن تھا،
حضور کی آمد کا جشن تھا، اور حدیث سے ثابت، مسلم شریف کی حدیث، اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بیٹا آ گیا ماں کے پاس، ماں کبا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں ہوتا۔ اماں میں نے شرط لگا لی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا میں کیوں ہاروں گا؟ اس نے کہا جب کبا سفید نہیں ہوتا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا اماں میں بالکل نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا میں مانوں گا نہیں۔ جب میں مانوں گا نہیں تو پھر میں ہاروں گا کیسے؟ ان کی میں نہ مانوں والی بات نہیں ہے، اور اہل سنت ماشاءاللہ صبح و شام۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ سب سے بڑا عالم مانتے ہیں یہ لوگ ابن تیمیہ کو، سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ اس کا شاگرد تھا ابن قیم، وہ بھی عالم تھا، اس کا شاگرد تھا ابن کثیر۔ یہ اس کی کتاب البدایہ والنہایہ، اردو ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے، اور بھی جگہوں پہ ہوگا، شاید انگلش میں بھی ہو گیا ہوگا۔ اس میں یہ روایت موجود، جس دن نبی پاک پیدا ہوئے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نئی پرندوں مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ایک کھڑا رو رہا۔ اس کتاب میں ایک کھڑا پہچان لیں، شیطان، صحیح کہا، اس کو خوشی نہیں، جن کو خوشی تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ مبارکباد دے رہے تھے۔ اس کو خوشی نہیں ہوئی، وہ پتہ چل گیا آگے سلسلہ کہاں سے ملتا ہے۔ سنو، حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت، بڑا پیارا شعر کہہ گئے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کہنا کہ جی صحابہ نے نہیں منایا یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی قانون نہیں، اگر ہے تو لکھ کے دے دیں، پھر پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ، ہاؤ مینی 20s in 100 we will know also۔ تو آ جاؤ، لیکن یہ بتا سکتے نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میلاد میرے رب کی سنت ہے، میلاد منانا میرے رب کی سنت ہے، اللہ نے منایا، ہم اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ شروع میں کچھ اعتراضات کے جواب اس لیے دیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ذہنوں میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے۔ قرآن سے بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے، حضور کے چچا عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے، میں نے آپ کی شان میں کلام لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، نعت لکھی ہے، سناؤں؟ حضور اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا یفدد اللہ فاکا، چچا ضرور پڑھو، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ وہ منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا جو نعت پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت رہتے ہیں۔ اور دوسرے منہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان میں نوائے وقت میں سرخی لگی تھی، ڈاکٹروں نے لکھ دیا تھا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کہ جو نبی کا ذکر نہ کرے، دیکھو نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے سمم بکمن عمیون، سمن اندھے بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے۔ یا اللہ
یہ سارے کافر نہ اندھے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں، آنکھ والے ہیں، کان والے ہیں، زبان والے۔ اللہ فرماتا نہیں صم بکم عمی، کیوں؟ کان ہے پر میرے نبی کی نعت نہیں سنتے، ان کا ذکر نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے، منہ ہے درود و سلام نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے، اور نبی کا نور نظر نہیں آتا تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں۔ آنکھ اس کی ہے جو ان کا جلوہ دیکھے، زبان اس کی جو ان کا ذکر کرے، کان اس کے جو ان کی نعت سنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم لوگ شاید سمجھے ہی نہیں ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم نے اپنے جیسا سمجھ لیا، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ کیا ہے؟ حبیب ہے، محبت سے حبیب ہے۔ جو حبیب ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے یہ دوسرا جان سکتا نہیں۔ حبیب سے محب کیا کہتا ہے؟ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ ایک ہوتا ہے شریک، پارٹنر۔ اگر دو پارٹنر ہیں برابر کے تو 50-50 حساب ہوا جی، 100 روپیہ نفع 50 تیرے 50 میرے، وہ کہے گا مجھے 5 زیادہ دے دیں، کہے گا تیرا حصہ اتنا۔ لیکن حبیب سے کہیں گے سب کچھ تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ان کی سمجھ میں آیا، ہم نے جھولی پھیلا اور جھولی پھیلا کے کہا تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی لو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی لو گے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر لوگوں سے ووٹ کیوں مانگتے ہو، کھالے کیوں مانگتے ہو، چندہ کیوں مانگتے ہو؟ کیا وہ اللہ سے نہیں ملتا؟ بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو، وہاں نیچے لکھ دیا کرو اللہ سے مانگو۔ بندوں کا دینا کس کا دینا؟ وہ اللہ ڈائریکٹ چیک اتارتا، ہر ایک کے گھر میں کہ جاؤ جا کے بینک سے بنا لو۔ ذریعے وسیلے کس نے بنائے ہیں؟ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن تم نے بات کرنی کیونکہ تمہیں نبی سے چڑ ہے، تم ہر کسی سے مانگ لیتے ہو، نبی سے مانگنا تمہیں برا لگتا ہے، تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، ہم حبیب اللہ سے مانگیں گے، تم ہی لو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی لو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ پوچھو جبریل امین سے، وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نہ اترتا، آپ نہ ہوتے مجھے اپنا حال معلوم نہ ہوتا۔ نہیں حضرت آدم سے پوچھو توبہ کیسے قبول ہو گئی، حضرت نوح سے پوچھو کشتی کیسے پار لگ گئی، حضرت ابراہیم سے پوچھو آگ کیسے گلزار ہو گئی، حضرت اسماعیل سے پوچھو چھری کی تیز دھار سے کیسے بچ گئے۔ ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نہیں پوچھو صدیق اکبر سے صداقت کہاں سے ملی، پوچھو فاروق اعظم سے عدالت کہاں سے ملی، پوچھو حضرت عثمان سے ثقافت کہاں سے ملی، پوچھو مولا علی سے شجاعت کہاں سے ملی، پوچھو حسنین سے سیادت سعادت کہاں سے ملی، پوچھو امام اعظم سے امامت کہاں سے ملی، پوچھو غوث اعظم سے ولایت کہاں سے ملی۔ تو سب کی روح کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم۔ میں پوچھنا
سے یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ یہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ کس نے سکھا دیا؟ ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ رمضان کہاں سے ملا؟ رب کا عرفان کہاں سے ملا؟ تو ہر سنی کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضرت عباس نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، وہ کلام شفا شریف میں دوسری کتابوں میں موجود، وہ نبی کے سامنے حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، حضور جب آپ پیدا ہوئے ساری زمین چمک اٹھی۔ حضور آگے سے یہ نہیں کہتے میلاد بیان کرنا تو بدعت، کیا کر رہے ہو، میں نے یہ سکھایا نہیں، حضور ان کو دعا دے رہے۔ سنیں، میں نے رات بھی سید محفوظ صاحب کے ہاں یہ بات کی تھی، آپ کو بھی سنا دوں، حدیث کی کتابوں میں حضور کی ولادت کا ذکر ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے یہاں پیدا ہوئے، یہ ذکر ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ تو چھاپنا جائز، لکھنا جائز، کتاب میں پڑھنا جائز، تو بیان کرنا کیوں نہ؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتاب میں لکھا ہوا، چھپا ہوا، وہ پڑھ لو تو جائز، بیان کرتے تو کیسے نہ جائز ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو منع کرتے ہیں، میں نے کہا نا وہ عقل والے نہیں منانا چاہتے ہو نہ مناؤ، تمہیں کوئی زبردستی نہیں کرتا نا، ہم مناتے ہیں، ہمیں غلط تو ہم مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ۔ دو حدیثیں پھر سنا رہا ہوں۔ کتاب کا نام الدر المنظم، آپ کہیں گے یہ حدیث کی کتاب نہیں، میں بھی کہوں گا حدیث کی کتاب نہیں۔ پھر آپ کہیں گے اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دوسروں نے لکھی ہے تاکہ ان کو مجھ پر اعتراض کا موقع نہ ملے۔ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے دو حدیثیں۔ کتاب کس نے لکھی؟ شیخ الدلائل حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، علماء دیوبند کے استاد تھے، مکہ ہجرت کر گئے تھے، دلائل الخیرات کے شیخ تھے، پکے سنی تھے۔ پوری کتاب الدر المنظم میلاد پر اعتراضات کے جواب میں لکھی، اور نشر الدین میں تھانوی صاحب جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں دو حدیثیں لکھی ہیں، صحابہ نے میلاد منایا۔ وہ دونوں حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے چچا کے گھر، کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ کا میلاد بیان ہو رہا ہے، فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی۔ دوسری حدیث اسی کتاب میں انہوں نے نقل کی، ایک صحابی کے گھر میں لوگ جمع تھے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ، سارے جمع ہو کر کیا کہہ رہے تھے؟ یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پوچھا ان سے، انہوں نے کہا حضور آج آپ کا میلاد ہم کو منا رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کے لیے شفاعت ہو گئی۔ یہ دو حدیثیں میں نے ان کے گھر سے سنا دی ہیں۔ حوالہ غلط ہو، جس چوک میں جاؤ کھڑے کر کے مجھے سزا دے دو، اور حوالہ غلط نہیں ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے میلاد مناؤ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں
گنجائش ہے ذکر ولادت کروں؟ بالکل اچھا، اب میں ذکر ولادت کروں گا، ساتھ میں اللہ نے کس طرح میلاد منایا وہ بتاؤں گا، ذہن صاف رکھیں۔